الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، اے میرے رسول آپ فرما دیجئے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور والدین سے حسن سلوک کریں، نیک برتاؤ کریں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، قرآن پاک کی ہر آیت، اس کا بیان کرنا، اس کا تحریر کرنا، اپنے بندوں تک پہنچانا، اس میں بے پناہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں پہلے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم فرماتا ہے، میرے پیارے رسول میرے بندوں سے کہیں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اس سے بالکل متصل اسی آیت کریمہ میں رسول پاک پر قرآن پاک نازل ہو رہا ہے کہ میرے بندوں کو حکم دے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ساتھ حکم دیا گیا اپنے والدین سے حسن سلوک کریں، اپنے والدین سے نیک برتاؤ کریں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، ایک طرف اللہ کی عبادت کا حکم ہے اور دوسری طرف والدین سے حسن سلوک کا حکم ہے۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تیسلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا تیسلا کیا تو دوزخ سے نجات چاہتا ہے اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ نبی پاک کے پیارے اصحابی حضرت تیسلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے، اللہ کی قسم میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ نبی پاک کے پیارے اصحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ آپ نے عرض کی میری والدہ محترمہ زندہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے نرم گفتگو کر اور اس کو کھانا کھلا، اللہ کی قسم اللہ تجھے جنت میں داخل فرمائے گا جب تک کہ تو گناہ کبیرہ نہ کرے۔ دو باتیں معلوم ہوئی، وہ اللہ کا مومن بندہ جو اپنی والدہ سے، والدین سے نرم گفتگو کرے اور دوسرا ان کو کھانا کھلائے۔ نبی پاک کے صحابی فرماتے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا جب تک وہ گناہ کبیرہ نہ کرے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے
اللہ کا مومن بندہ جب تک ان گناہوں سے اللہ سے سچی توبہ نہ کرے یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، ان گناہوں کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ لیکن گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے اپنے والدین سے نرم گفتگو کرے، ان کے کھانے کا انتظام کرے، تو رسول پاک کے صحابی اللہ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نجات دے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ حدیث پاک رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی کے والدین اس سے ناراض ہوں اور ناراضگی کی حالت میں اس کے والدین کا انتقال ہو جائے، بہت ہی قابل غور حدیث پاک ہے۔ والدین زندہ ہوں تو اپنے گناہ کی بخشش کروا سکتا ہے، والدین زندہ ہوں ان سے اپنے گناہ کی توبہ کر سکتا ہے، اگر والدین زندہ ہوں اپنی خطا کو معاف کروا سکتا ہے۔ لیکن رسول پاک کو اپنی امت سے کتنا پیار، خدا کے محبوب اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے والدین انتقال کر گئے ہوں اور وہ اپنے اولاد سے ناراض ہوں، خدا کے محبوب نے فرمایا یہ اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرے اور اس کی بخشش کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے تو اللہ اس نافرمان اولاد کو بھی فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک نے فرما دیا، رب نے قبول کر لیا۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہو، اللہ کی بندی ہو، ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو لیکن وہ اس اولاد سے ناراض ہوں، ان کی بخشش کا وسیلہ رسول پاک اس کا در کھول گئے۔ میرے محبوب فرماتے اپنے والدین کے لیے جن کا انتقال ہو چکا ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے سوال کریں، ان کی بخشش اللہ سے مانگیں۔ اس عمل کے صدقے اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اولاد کی اطاعت کرنے کا، اولاد کو اطاعت کرنے کا حکم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا والدین سے نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، کئی ایسے بھی لوگ دیکھے گئے اپنی بیوی کی وجہ سے والدین کی تضحیق کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کو اذیت دیتے ہیں، والدین کے کہنے پر والدین کو دھکے دیں گے، ان کو زود و کوب کریں گے، ان کو اذیت تکلیف دیں گے۔ خدا کی قسم یہ بڑے بد نصیب اور بڑے ہی بدبخت ہیں۔ میں نہیں کہتا، رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پر فوقیت دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، لعنت کیا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ جس کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دیا جائے وہ ملعون ہوتا ہے۔ والدین کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا حق ہے، بیوی کے حقوق ادا کرو لیکن والدین کو کبھی اذیت نہ دینا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ بیوی کے کہنے پر کہیں والدین کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر بیٹھنا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، سچا واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک اولاد میں سے ایک بیٹا انتہائی بے ادب گستاخ تھا،
بیوی جیسے ہی کہتی وہ اپنی ماں کو گالیاں دینے لگتا، ماں کو برا بھلا کہنے لگتا، کئی بار ماں پر ہاتھ اٹھایا، اور جب بیوی زیادہ شکایت کرتی اپنی ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیتا تھا۔ عاجز نے یہ واقعہ خود یہ پتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ماں کو گھر سے نکالتا، ماں دروازے پر بیٹھ کے روتی، محلے والے دیکھتے اسے لام تان کرتے، کچھ حیا کر، کچھ شرم کر، تیری بوڑھی ماں چلنے کے لائق نہ رہی، تجھے کیسے پالا، تیری کیسے تربیت کی، تجھے شرم نہیں آتی، اسے باہر نکالتا، پھر ماں کو گالیاں دے کے دھکا دے کے گھر لے آتا، تیری وجہ سے میں ذلیل ہو رہا ہوں، تیری وجہ سے میری عزت خاک میں مل گئی۔ بیوی جب شکایت کرتی تو اس کی شکایتوں پر عمل کر کے پھر ماں کو دھکے دیتا، گالیاں دیتا، گھر سے نکال دیتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ماں کا وصال ہو گیا۔ اس کے 3 جوان بیٹے تھے، گھر میں اس کی کسی سے نہیں بنتی تھی، اپنے پوتوں سے لڑائی، اپنی پوتیوں سے لڑائی، اپنی بہوؤں سے لڑائی، اپنے بیٹوں سے لڑائی، بیٹے گھر سے دھکے دے کے نکال دیتے، وہ رلتا رہتا، نہ کھانے کو نہ پینے کو، پہننے کے کپڑے پھٹے ہوئے، حالانکہ اس کے بیٹے صاحب ثروت تھے، لیکن اللہ اس کو سب سامنے لے آیا جو اس نے کیا تھا۔ آخر ایک بیٹا جو بڑا آفیسر تھا اپنے اس باپ کو گھر لایا، اور گیٹ کے پاس جو چوکیدار کا کمرہ ہوتا ہے وہاں اس کو چوکیدار کی جگہ پر رکھ لیا۔ کھانے کا ٹائم ہوتا، گھر کا کوئی فرد روٹی پہ سالن رکھ کے اس کے اوپر اس کو پھینک دیتا، اس کو بھی دے دی جاتی۔ اس طرح وہ زندگی گزارتا تھا، اس کو گھر آنے کی اجازت نہیں تھی، گھر میں آؤ گے تو جھگڑا ہوگا، تم بدخلق ہو، تمہیں بولنا نہیں آتا، گالیاں دیتے ہو، یہ گالیاں کون سنے گا؟ اس کے مقدر اتنے گندے، وہی اس کی زندگی گزرتی گئی۔ ایک دن گھر کا کوئی فرد کھانا دینے گیا، بچے دیتے تھے، ایک بچے نے آ کے بتایا بابا تو کھانا کھا ہی نہیں رہا، 3 دن ہوئے، 3 دن کی روٹی اس کے اوپر سالن ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ جب جا کے دیکھا تو 3 دن سے وہ مرا پڑا تھا، جسم اکڑا ہوا تھا، اس کی موت آ گئی، وہ مر گیا اور اس کو سکون نہ ملا۔ اس لیے اللہ کے رسول، نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور مجسم فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے تو تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جو کریں گے سو بھریں گے۔ جس نے آج اپنے والدین کی عزت نہیں کی، تعظیم نہیں کی، اطاعت نہیں کی، فرمانبرداری نہیں کی، اور وہ اس امید پہ بیٹھا ہو میں نے تو بچوں کو بڑے اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھایا ہے، میں نے بچوں کو کالج میں تعلیم دلوائی ہے، اور یہ آس رکھتا ہو کل اس کے بچے اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، یہ ممکن نہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ حمد مجتبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اصحابہ کرام کیسے مانتے تھے، ایک واقعے سے اندازہ لگا لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میری ایک بہت پیاری بیوی تھی، میری اس سے بہت زیادہ محبت تھی، یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ پانی پیتی تو میں اس کا پیالہ اسی مقام پر منہ لگا کر پانی پیتا جہاں اس کا منہ لگا ہوتا تھا۔ کبھی میں لقمہ بنا کر اس پہ بوٹی رکھ کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا تھا، اور کبھی وہ روٹی پر بوٹی رکھ کے میرے منہ میں ڈالتی تھی۔ ہم بہت آپس میں محبت کرتے تھے، لیکن میرے والد محترم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پسند نہ تھی، کچھ عادتوں کی وجہ سے آپ اسے پسند نہ فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد محترم عمر فاروق نے مجھے حکم دیا، عبداللہ
اسے طلاق دے دو، لیکن میں کیونکہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کو بہت چاہتا تھا، میں نے طلاق نہ دی اور خاموش رہا۔ خدا کے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں میرے والد محترم تشریف لے گئے اور اس کی یا رسول اللہ، میں عبداللہ کی بیوی کو کچھ عادتوں کی وجہ سے ناپسند کرتا ہوں اور میں نے اسے حکم دیا اسے طلاق دے دو۔ یا رسول اللہ، عبداللہ میری بات کی اطاعت نہیں کرتا، میرا حکم نہیں مانتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچا، اللہ کے محبوب نے فرمایا عبداللہ اپنے والد محترم کی اطاعت کرو۔ عبداللہ اپنی بیوی کی محبت پر اپنے والد عمر کی محبت کو فوقیت دو اور جو تمہیں عمر کہتا اس کی بات کو مانو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب میں گھر پہنچا تو سب سے پہلا کام یہ کیا، اپنے والد محترم عمر فاروق کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ والدین کا حق کیا ہے؟ خدا کے محبوب نے فرمایا والدین کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی محبت کو سب پر اولیت دو۔ عرض کی یا رسول اللہ اگرچہ والدین ظالم ہوں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں ہاں بے شک ظالم ہوں، بے شک ظالم ہوں، بے شک ظالم ہوں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اس سے اندازہ لگاؤ والدین ظلم کرے ان کی اطاعت کا حکم ہے، والدین ظلم کرے ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہے، ان کی خدمت کا حکم ہے، لیکن جو والدین اللہ کی نماز پڑھنے والے ہوں، جو والدین نیکوکار ہوں، جو والدین اپنے بچوں کو محبت سے پالنے والے ہوں، جو والدین اپنے بچوں کی خدمت کرنے والے ہوں، وہ والدین جنہوں نے اپنی تمام پونجی اپنے بچوں پہ خرچ کر دی ہو، بھلا بتاؤ ایسے والدین کا کیا حق ہوگا؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ ایک شخص آ کے عرض کرتا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو اپنی گردن پر بٹھا کر 9 میل کا سفر طے کر کے آیا ہوں اور گرمی اتنی ہے اگر گرمی میں گوشت رکھ دیا جائے تو وہ پک جائے، اتنی گرمی میں اپنی والدہ محترمہ کو گردن پہ لاد کے لایا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کے فرمایا تیری ماں نے ایک بار جو تجھ سے مسکرا کے دیکھا تھا بھی تو اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک اصحابی رسول بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے اور اپنی ماں کو کاندھے پہ سوار کیا ہوا تھا۔ نبی پاک سے اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو اپنی پشت پر سوار کرا کے طواف کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی پاک نے فرمایا تیری ماں نے اپنی زندگی میں ایک بار تجھے مسکرا کے دیکھا بھی تو اس کا بدلہ بھی نہیں ہوا۔ ایک تیسری حدیث پاک ایک شخص نے اللہ کے محبوب مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ماں کے بارے میں احوال پڑھے تو اپنے کاندھے پہ سوار کرا کے 70 حج کرائے۔
طواف کرتے کرتے اس کے دل میں خیال آیا اب تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں حج مکمل کرا کے لیٹا، میری آنکھ لگ گئی تو میں نے سنا ایک اللہ کا فرشتہ کہتا ہے ایک رات بستر کو گندا غلیظ کر دیا تھا، تیری ماں اٹھی تجھے پاک صاف کیا، تجھے نہلایا، بستر کو دھویا، دھو کے صاف کیا، اس کے گھر میں ایک ہی بستر تھا وہ گیلا ہو گیا، ماں اس گیلے بستر پر سو گئی، حالانکہ سردی کا وقت تھا اور تجھے اپنے سینے پہ سلایا تجھے سردی نہ لگ جائے، ساری رات ایسے گزاری، اللہ کی قسم تو نے اس ایک رات کا بھی حق ادا نہ کیا، پوری زندگی میرے پیارے بھائی میرے بیٹے پوری زندگی بچے کو ہاتھ میں لے کے ماں مسکراتی پھرے، ماں لوریاں دیتی پھرے، ماں سینے سے لگائے، ماں اس کے بوسے لے، اپنی آنکھیں ملے، اس کے کپڑے بدلے، اس کو غسل دے، کوئی ایک احسان ہے؟ کوئی ماں کا ایک احسان ہے؟ 70 حج کرانے والا اس کو جواب دیا گیا ایک رات جو تجھے اپنے سینے پہ سلایا خود گیلے بستر پر سوئی، ابھی تک تو نے اس کا حق بھی ادا نہ کیا۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اس سے پہلے کہ موت آئے سوچ لو والدین کے حقوق ادا ہوئے کہ نہیں ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے اللہ بھی ناراض ہو اس کا رسول بھی ناراض ہو، ہم اس حق کو ادا کر کے بری ذمہ نہ ہوئیں، نہ ہو تو میرے پیارے بھائی میرے بیٹے یہ بڑی بدنصیبی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ پاک ذات ہمیں والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔